الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں، ہماری تعلیم چل رہی تھی عقل کے بارے میں۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب اور دلچسپ واقعہ، اس کو توجہ سے سنیں تو سمجھ میں آئے گا۔ تو دو شخص جا رہے تھے، کھانے کا وقت آیا، کھانے کے لیے بیٹھے اور اپنے برتنوں سے، اپنے لنچ باکس سے، ٹفن باکس سے کھانا نکالا۔ ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں، تو کل 8 روٹی ہوئی۔ ایک مسافر وہاں سے گزر رہا تھا، ان لوگوں نے اس کو بھی دعوت دی کہ آپ آ جاؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ کھانے کے لیے۔ چنانچہ وہ مسافر بھی ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مسافر چلنے لگا، تو اس نے 8 درہم، یوں سمجھو کہ 8 پاؤنڈ یا 8 روپیے ان کو دیا ہے کہ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس نے 5 درہم، اس نے کہا کہ 5 درہم مجھے دے دو، اور جن کی 3 روٹیاں تھیں اس کو کہا کہ 3 درہم تو لے لے۔ معاملہ بالکل پاک، معاملہ بالکل صاف تھا اور سیدھا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا اس طرح کرتے ہیں کہ حصہ برابر کر دے، ہم دونوں جو ہے آدھا آدھا لے لے، 4 درہم لے لے، برابر سرابر کا ہم 4 درہم مجھے دے دے اور 4 درہم تو لے لے۔ اس نے کہا نہیں، میری 5 روٹیاں تھیں، لہذا 5 درہم میں لوں گا، اور جن کی 3 روٹیاں تھیں، وہ 3 چپاتی تھی، 3 روٹی تھی، وہ 3 لے لے۔ ان کا آپس کے اندر ان کا نزاع ہو گیا۔ وہ دونوں نے کہا چلو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہم فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب ٹھیک کہتا ہے، جس کی 5 روٹی تھی اس کو 5 درہم دے دیا جائے، جس کی 3 روٹی ہے اس کو 3 درہم دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں یا علی، آپ بھی ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے فیصلے پر تم راضی ہو؟ اس نے کہا ہاں بھر لی۔ تو آپ نے فرمایا جس کی 5 روٹی ہے اس کو 7 درہم دو، اور جن کی 3 روٹی ہے اس کو 1 درہم دو۔ تو 5 روٹی والے نے کہا کہ آپ نے یہ کیسا فیصلہ کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو 8 روٹیاں تھیں اور کھانے والے 3 شخص تھے، اور اب اگر ان 1 روٹی کو کا اگر حصہ بنایا جائے، 3 حصے کیا جائے، تو 1 روٹی کے 3 حصے بنے، تو 8 روٹی کے کتنے بن گئے؟ 24 بن گئے۔ 5 روٹی جس کی تھی اس کے 15 حصے بنے، اور جس کی 3 روٹی تھی 8 اس کے 24 بنے۔ اس طرح تقسیم کیا، 5 روٹی والے جو تھے، 5 روٹی والے جو ہے اس کے 15 حصہ بنے، اس نے 4 حصے خود کھائے اور 1 حصہ وہ مسافر نے کھایا، اور جس کی 3 روٹی تھی، جس کی 5 روٹی تھی، 8 حصہ تو اس نے خود نے کھائے اور 1 حصہ مسافر نے کھایا، اور جس کی 3 روٹی تھی، 8 حصے تو اس نے کھائے اور 1 حصہ مسافر نے کھایا۔ لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ گویا کہ جس کی 5 روٹی تھی اس میں سے 7 حصے مسافر نے کھائے، لہذا جس کی 5 روٹی تھی اس کو 7 درہم دیا جائے، اور جس کی 3 روٹی تھی اس کو 1 درہم جائے، اس لیے کہ 3 روٹی کا حصہ بناتے ہیں تو 8 تالی 24، 3 روٹی جو تھی نا اس کے حصے بناتے ہیں، تو 3 روٹی تھی اس کے 9 حصے بنتے ہیں، معاف کرنا، اس کے 9 حصے بنتے ہیں، تو 9 حصے میں سے
8 حصے تو اس نے خود نے کھائے اور 1 حصہ مسافر نے کھایا، لہذا جس کی 5 روٹی تھی اس کو 7 درہم دیا جائے، اور جس کی 3 روٹی تھی اس کو 1 درہم جائے۔ ایک چٹکی میں حساب کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مشہور ہے واقضاہم علی، صحابہ میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا، عقل کے حساب سے دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ تعلیم کے اندر پھر اسی بارے کے اندر کچھ باتیں ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سب سے فائق تھی، اس کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ میں نے سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، اتباع نصیب فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔